اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ سورہ روم کی یہ ایک آیت ہے۔ مالک فرماتا ہے زمین پر چلو پھرو، دیکھو، تحقیق کرو، ان کھنڈرات کا نظارہ کرو اور تاریخ کے اندر دیکھو اور لوگوں سے پوچھو، بڑوں سے پوچھو، تجربہ کار لوگوں سے پوچھو کہ اس سے پہلے جو قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ کے عذاب آتے ہیں، قوم نوح کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، عاد اور سمود کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، فرعونیوں کے اوپر، نمرود کے اوپر، جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور اس کے علاوہ آج کل کے دور کے اندر بھی طوفان اور زلزلے اور جنگیں، خوف و ہراس، ظلم اور زیادتیاں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ پوری طرح نگاہ رکھے ہوئے ایک ایک چیز کے اوپر، اور وہ ہونے دے رہا ہے، بلکہ وہ بڑھا رہا ہے، وہ خود بڑھا رہا ہے، چونکہ سارا کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ تو اصل میں ایک وجہ ہے، مالک فرماتا ہے کانا اکثرہم مشرکین، اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے، اکثریت جب شرک کرنا شروع ہو جاتی ہے، اکثریت جب اللہ کے نافرمان اور باغی بن جاتے ہیں، سرکش بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا انسانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، پہلی عالمی جنگ ہوئی، اندازہ لگائیے کتنے بندے مارے گئے، کتنی ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، پھر دوسری عالمی جنگ، اور پھر اس کے بعد بھی انسانوں نے اللہ اپنے مالک کی طرف رجوع نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے جو عذاب ہوتے ہیں یہ اس لیے ہیں، مالک فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، ہمیں اپنا آقا مانیں، ہمیں اپنا مولا مانیں، ہمیں اپنا مشکل کشا حاجت روا مانیں، ہمیں اپنا اکیلا معبود مانیں، ہماری غلامی کے اندر وہ آ جائیں، کیونکہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو ایسا مالک اس کو چھوڑ کر جو چپکے بھی دعاؤں کو سنتا ہے، دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے، ایسے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور پھر آج کے دور کے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ ساری پکاریں لگائی جا رہی ہیں، زور زور کے چیخ کے لگائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی یہ کوئی نہیں سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے فرما دیا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وہم عن دعائہم غافلون، ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک برزخ حائل ہو گئی ان کے درمیان، یعنی جب ان کی روح نکل کے اوپر گئی ہے، فرشتے لے کے گئے ہیں، تو ایک برزخ حائل کر دی گئی، اب یہ قیامت سے پہلے واپس نہیں آ سکتے ہیں، نہیں سن سکتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، ہر ایک جانتا ہے مرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ بہت مرنا ہے جی، ایک دن ضرور مرنا ہے جی، او بھائی موت آنی ہے جی، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اٹھنا بھی ہے، اور اٹھنے کا مطلب یہ حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ اسی نقطے کے اوپر ہونا ہے کہ تم نے اللہ کو اکیلا معبود مانا تھا یا اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی معبود مانا تھا۔ تو آج اصل میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ یہ مسئلے نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں روزے نہیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں عمرہ نہیں جاتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، جی یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج بھی کرنے والے ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اور روزے رکھنے والے ہیں، نمازی امت، زکوٰۃ دینے والے اور خیرات کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، گھوڑے کی پوجا کرنے والے اور گائے کی پوجا کرنے والے، اپنے رسم و رواج کی پوجا کرنے والے، اپنے پیروں اور مولویوں کی پوجا کرنے والے۔ سب سے زیادہ پوجا جو ہو رہی ہے وہ ان مولویوں اور پیروں کی ہو رہی ہے، اور یہ مذہبی روپ میں آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں۔ یاد رکھنا ان کی لمبی داڑھیوں پر نہ جانا، یہ داڑھی انہوں نے بادل ناخواستہ رکھی ہے، اور انہوں نے مجبوری کے طور پر رکھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کس طرح لوگ ان کے پاس جائیں گے؟ بتائیے، آج اگر فضل الرحمان صاحب کلین شیو کر دیں، یا طارق جمیل کلین شیو کر دیں، تقی عثمانی کلین شیو کر دیں، تو طاہر القادری وہ تو خیر کلین شیو کے قریب ہی ہوتا ہے،
چھوٹی چھوٹی وہ صوفیوں والی داڑھی رکھتا ہے، لیکن بالفرض وہ بھی کلین شیو کر دے تو لوگ ان کے قریب نہیں جائیں گے۔ اسی طرح دوسرے جو دعوت القرآن والے ہیں، یا ڈاکٹر اسرار ایک دم کلین شیو کر دیتا تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے، اور محمد نعیم صاحب اگر کلین شیو کر دیں کوئی بھی ان کے پاس نہیں جائے گا، قاری خلیل الرحمان اگر کلین شیو کر دے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، منور سلطان کلین شیو کر دے کوئی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ان کی مجبوری ہے، لوگوں کو جال میں پھنسانا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو مشرک بنانا ہے۔ انہوں نے قوم کو مشرک بنا دیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں، آج یہ مزاروں کے بندے ہیں اور سرمیلوں کے بندے ہیں اور نبیوں اور ولیوں کے بندے ہیں، یا اپنی جمہوریت کے بندے ہیں، بادشاہوں کے بندے ہیں، ہر جگہ پوری جگہ یہ عرب ورلڈ ہو یہ بادشاہوں کے بندے ہیں اور درم و دینار کے بندے ہیں۔ یقین کیجیے بالکل ان کو کوئی اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں بس خوبصورت مسجد بنا کے اللہ کو ہم راضی کر لیں گے۔ وہ مسجد سے پہلے ایمان ہے، اور تمہیں کہا کس نے مسجدیں بنانے کے لیے؟ مسجدیں تو وہ بنائیں جو اللہ کو مانیں، جو اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ یہ ڈر جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ خوف، موت کا خوف۔ آج ہمارے اوپر کیوں یہ چور ڈاکو مسلط کر دیے گئے ہیں؟ صرف ایک فون کال کے اوپر ہمارے گبرو جوان کمانڈو جرنیل نے ڈگیں ڈال دی تھی مشرف نے، اور دوسرے گبرو جوان نے، یہ بھی گبرو جوان ہے لیکن ایک دھمکی، معمولی سی دھمکی بھی وہ برداشت نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ رجیم چینج نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں، چھوڑیں گے۔ تو یہ ڈر گئے، خوف طاری ہو گیا۔ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے جن کو اوپر لایا ہے یہ سارے چور، ڈاکو، کرپٹ اور اس طرح کے لوگ ہیں، غدار اور پاکستان کے خلاف بولنے والے، پاکستانی فوج کے خلاف بولنے والے؟ میں تو حیران رہ گیا نواز شریف کا وہ بیان سن کے کہ انڈیا کے اندر بیٹھ کے پاکستانی فوج کے خلاف بول رہا ہے۔ حیرت ہوئی ہے۔ پھر یہ اس کی بیٹی اس سے بھی چڑھی، سارے اعلان کے ساتھ جناب فوج کے خلاف بولتے ہیں، اور کیا فوج نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ نہیں ان کو نظر آتا؟ سب ان کو نظر آتا ہے، سب ان کو معلوم ہے، لیکن مسئلہ ان کا نہیں تھا، ان کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ مسئلہ امریکہ کا تھا، دھمکی وہاں سے آئی تھی تو کہیں امریکہ نہ جنگ چھیڑ جائے اور کہیں اصلی نہ مر جائیں۔ شہادت کی تمنائیں تو بہت کرتے ہیں لیکن شہادت کا معنی نہیں ان کو معلوم ہے۔ ان کی شہادت بالکل اسی طریقے سے یقین کیجئے، ایک کوئی مولوی تھا نا، بڑی تقریریں کرتا تھا شہادت کی، یا اللہ شہادت دے دے، یا اللہ شہادت دے دے۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا شہر میں، اس نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور وہ مولوی صاحب بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے یا اللہ شہادت دے دے۔ تو اس نے اپنے عزیز کے کہا کہ دے لو بھائی اس کو شہادت دو نا، ہم نے تو مولوی رکھا ہوا ہے اپنے گاؤں میں، جو چیز مانگتا ہے وہ کھانے پینے کی ہم دے دیتے ہیں اس کو، تو یہ آپ کیوں نہیں اس کو شہادت دیتے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو شہادت کا مطلب ہے کہ وہ گردن تن سے جدا ہو جائے، مارا جائے۔ تو اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کوئی جو سوٹی لے کے آیا ہوا تھا اپنے ساتھ یا جو بھی چیز تھی وہ لے کے مولوی صاحب کے حجرے میں چلے گئے۔ مولوی صاحب باہر ذرا سر نکالیں، شہادت آئی ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تمہاری گردن اتاروں گا تاکہ آپ کو شہادت ملے۔ مولوی صاحب کہنے لگے وہ بات تو صحیح ہے لیکن تو بالکل جان سے ہی مارنے لگا ہے، شروع ہی مارنے لگا ہے۔ تو وہ حال ہے ان کا، شہادت کے نعرے، اور جب شہادت کا موقع آتا ہے یہ ان کی جذبے کونوں خدروں میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے جو دلیر آپ کو ہونا چاہیے، اور دلیر انسان کو کرتا ہے یہ ایمان، یہ توحید کی دعوت، رد شرک، شرک کے ساتھ بدترین دشمنی کہ ذہن کے اندر یہ ہو کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دے دیا، اللہ نے مجھے موقع دے دیا، یہ معاملہ اگر میرے ہاتھ میں آ گیا تو میں ایک بت، ایک مزار، ایک مندر کفر و شرک والا نہیں چھوڑوں گا۔ کفر و شرک اپنی اسلامی سلطنت کے اندر کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی یہ 11ویں کی دیگ نہیں چڑھائی جائے گی، کوئی یہ کیک نہیں کاٹے جائیں گے 12ویں کے، کوئی گھوڑے کو پوجنے کے اجازت نہیں ہوگا۔ ہاں اپنے گھر میں جو بندہ ہوا گھوڑا اس کو پوجو اور گھر کے اندر جو مرضی کرو، یہ چوکوں میں چوراہوں میں اور تم جلوس نکالو اور اسلامی حکومت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان کے اندر ضرورت ہے نہیں کہ کفر شرک کو مٹائیں۔ اللہ کی بات پیچھے چلی گئی، اپنا نفس ان کا آگے آ گیا، اور چند دنوں کی اس نوکری کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے یقین کیجیے ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو لہٰذا میرا کہنا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، پلٹو، اللہ کی طرف واپس آؤ، توبہ کرو، توبہ کرو بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، جمہوریت سے، عرس اور میلوں سے، پکاروں سے، اور جو نبیوں اور ولیوں کو سجدے تم ثابت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک سے قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔
وہ آنے والا ہے، بالکل منڈرا رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تمہاری آنکھیں بند ہیں، چربی چڑھی ہوئی ہے شرک اور کفر کی وجہ سے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی گالیاں، یہ شرک اللہ کو گالیاں ہیں، اللہ کی گالیوں کو تم ثواب سمجھ رہے ہو، گالیاں سمجھنے دینے کے بعد تم ثواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم خود تو وہ اپنے لیے چیز پسند نہیں کرتے ہو، تمہیں ذرا سی گالی دے تو تمہارا سرخ رنگ ہو جاتا ہے اور خون کھولنے لگا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہیں کوئی گالی دے اور تم نے آگے سے اس کو انعام دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ کو شرک کے ذریعے گالیاں دو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا؟ یا علی مدد کہنا اللہ کو گالی ہے، یا رسول مدد کہنا اللہ کو گالی ہے، 11ویں کی دیگ پکانا اللہ کو گالی ہے، اور 12ویں کا کیک کاٹنا اللہ کو گالی ہے۔ اس طرح دعا مانگنا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، یہ صدقے، جس طرح صوفیوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، خالص اللہ کو گالی ہے۔ اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، یہ اللہ کو ذلیل ترین گالی ہے۔ یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، یہ سارے یہ جو عقیدے ہیں اس کو ذات کا شرک کہتے ہیں، یہ ذلیل ترین گالی ہے۔ تو اس طرح اللہ کو گالیاں دینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا امام بنائے گا؟ ہاں، کفر و شرک کے امام تو تم بن سکتے ہو۔ وہ امامت تو فرعون کو بھی ملی تھی، نمرود کو بھی ملی تھی، اور چنگیز خان کو بھی ملی تھی، بڑوں بڑوں کو وہ والی امامت ملی ہے جو کفر و شرک کے دائی، اور وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اپنے سب لوگوں کے ساتھ جہنم کی آگ کے اندر اتریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہرقل کو خط لکھا تھا، اسلم تسلم، کہ دیکھو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تمہیں امان بھی ملے گی اور تمہاری دیکھا دیکھی پوری عوام ایمان خالص کی طرف آ جائے گی، سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اور اگر تم نے ایمان کی طرف آنے کی کوشش نہ کی تو ساری عوام تمہاری وجہ سے نہیں آئے گی، ساری عوام کا بوجھ بھی گناہ بھی تمہارے سر کے اوپر لادا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آج میں اپنے بھائیوں کو بڑے خلوص کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے پرائم منسٹر کو، جو بھی ہے، یہ تو بدلی ہوتے رہتے ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، صدر بھی اسی طریقے سے، صدر صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹر کو بھی کہہ رہا ہوں، آرمی چیف کو بھی کہہ رہا ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور سارے جتنے کرتے درتے لوگ ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمان عقیدے کی بات کو مانو، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، اور بالفرض نہیں مانتے ہو تو پھر گیٹ ریڈی، اللہ کے عذاب اور اللہ کے جو وہاں تمہارے اوپر ساری تمہاری عوام کا جو بوجھ تمہارے اوپر ڈالا جائے گا، تو اس وقت ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رکھا جائے گا، اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، اس وقت میں یاد آؤں گا آپ کو، آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، میں آرمی افسر ہوں، الحمدللہ میں 7 پنجاب کا آرمی افسر ہوں، اور میرا PA نمبر 23232، ارشد کرملائی میرا نام ہے، کاغذوں میں غلام ارشد لکھا ہوا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ساتھ ارشد کرملائی کہلاتا ہوں، کرملائی میرے والد صاحب کا نام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، کب پلٹو گے؟ مرنے کے بعد پلٹو گے؟ جب موت آئے گی تو اس وقت پلٹنا آپ کو کام نہیں دے گا۔ اس وقت فرعون بھی پلٹا، تو ہر ایک پلٹتا ہے اللہ کی طرف، ہندو اور سکھ بھی مان جاتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی مان جاتے ہیں، جیسی موت کی ایک جھلک دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھگتنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے ساتھ یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، سب سے بڑا فراڈ آپ کے ساتھ مولویوں نے کیا اور پیروں نے کیا ہے، کہ تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہو۔ علی انجینئر نے بھی اس طرح کہا، کہتا امید پیدا ہو گئی ہے کہ شرک کرنے کے باوجود تم جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتے ہو۔ اور اللہ فرمائے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت جو ہے وہ اس طرح ایمان لاتی ہے کہ شرک بھی کرتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام بتا کے گئے کہ کوئی اہل کتاب جنت نہیں جا سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود، جب تک وہ یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ کہے گا تب اس کا کلمہ مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں کا یہ کلمہ ہے، یہ تب مانا جائے گا کہ جب ساتھ آپ کہیں گے کہ اللہ داتا ہے، علی جبری داتا نہیں ہے، اللہ غوث ہے، عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، اللہ جو ہے جولیاں بھرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جولیاں نہیں بھرتے ہیں، بغیر واسطے وسیلے کے براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدے نہیں ہیں۔ جب تک تم اس قرآن کو نافذ نہیں کرو گے تمہارے کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں، تم بالکل اللہ کے نزدیک کچرا ہو۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ، کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں، کہہ دو اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، کہہ دو، دل کی گہرائیوں سے کہہ دو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بخاری کی روایت ہے کہ دل اقرار کرے اور زبان اس کا اظہار کرے، بس ایسوں کا کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام سجدے کے لائق نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے بن گئے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لائق نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق کیسے بن گئے؟ اتنی سادہ سی بات سر پھرو تمہارے دماغ کے اندر نہیں آتی ہے، مت ماری گئی تمہاری۔ انبیاء سجدے کرانے آئے تھے ایک دوسرے کو، یا سجدوں سے منع کرنے آئے تھے لوگوں کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر دیا کہ دیکھو نہ سورج کو سجدے کرو، نہ چاند کو کرو، بلکہ اس ہستی کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اسی وزن کے اوپر کہ نبیوں اور ولیوں کو سجدے مت کرو بلکہ اس ہستی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ہے ایمان خالص۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔